سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میسور میں کس طرح دو گروپوں میں چاقو سے جھڑپ ہوئی ہے، تو عاشقی میں پاگل پریمی نے کس طرح سے اپنی معشوقہ پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ آج صبح بھی ایک کہانی سنائی تھی ہم نے آپ کے سامنے۔ آئیے ایک اور خبر ہے جس میں خبر آ رہی ہے کہ لکھنؤ میں مسلم نام کے وارڈوں کے نام بدلنے کا لگاتار سلسلہ جاری ہے۔ دھارمک استھل کے ارد گرد گوشت کی فروخت پر پابندی کا فیصلہ بھی لیا گیا ہے۔ پاکستانی ایک دلہا دلہن کو آخر کیوں JCP کا استعمال کرنا پڑا، اور جن کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے وہ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری اور آسام واقعے کے خلاف مراٹھواڑہ میں کس طرح احتجاجات ہوئے، کامیڈی کنگ کہلائے جانے والے عمر شریف کے انتقال پر کس طرح کے تبصرے آ رہے ہیں، اور ایک پاگل نے ککڑ سے ہی شادی کر لی، اس پر بھی میں بات کروں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو احباب کے وعدے ہیں وعدے مکمل کریں، اور نئے افراد بھی اس میں حصہ لیں، تاکہ ہم آپ کی خدمت انجام دیتے رہیں صحیح اور سچی حقیقی خبروں کے ذریعے سے، اور ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو اس وقت ہریانہ سے آ رہی ہے۔ پانچکولہ پلازا کے قریب جو چاندی مندر کہلایا جاتا ہے، وہاں پر دھان فروختگی کو لے کر کے کسانوں کی جانب سے آج سخت احتجاجات ہوئے، اور بیریکیڈ وغیرہ توڑ کر کے کسان اندر آنے کی کوشش کی۔ دراصل دھان کی فصل کو صحیح طور پر خریدے نہ جانے اور صحیح طور پر دام وغیرہ نہ دیے جانے، تمام چیزوں کو لے کر کے کسان اپنے مطالبات سامنے رکھ رہے تھے، اور اس درمیان میں کسانوں کو روکنے کی کوشش ہوئی پولیس کی جانب سے، لاٹھی چارج ہوئی۔ دیکھیے یہاں پر کس طرح سے تمام ویجولز آ رہے ہیں۔ یہ ہریانہ کا حالات ہیں، اور لگاتار کسان اس وقت جو ہے پوری طرح سے ہریانہ حکومت کے خلاف ہو چکے ہیں، لیکن پولیس بھی ظلم و ستم اور لاٹھی چارج کرنے میں جو ہے چوک نہیں رہی ہے۔ کسانوں کو لگاتار جو ہے لاٹھیوں کا مزہ چکانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پولیس پر بھی تنقید ہوتی ہے، اور کسان لگاتار اپنے مطالبات کو لے کر بھی بضد ہیں۔ اب یہ نیا جو ہے احتجاج ہے دھان کی فروختگی کو لے کر کے، جن کو صحیح دام نہ ملنے کی شکایت ہے کسانوں کو، اور بھی بہت سارے الگ مطالبات۔ ناظرین گرامی، آئیے آج دہلی کے ایئرپورٹ سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ IGI ایئرپورٹ تو جانتے ہیں، یہاں پر ایک بندر اندر داخل ہو کر کے ہنگامہ مچانے کی کوشش کی۔ نامدیو قدم نامی ایک فوٹوگرافر نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے۔ VIP لانچ میں یہ داخل ہو گیا تھا، اور وہاں پر جو ہے ہنگامہ مچانے کی کوشش کی اس بندر نے، اس کو لیکن کچھ کہا نہیں گیا، اور نہ ہی اس کو بھگانے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ افراتفری کا ماحول آپ ایئرپورٹ میں نہیں بنا سکتے، اس لیے اس کو جو چاہے اس کو کھانے کا موقع بھی فراہم کیا گیا، جس کے چلتے اس وقت یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ یہ دلی کے IGI ایئرپورٹ کے VIP لانچ کا منظر ہے۔ ناظرین گرامی، لگتا ہے کہ UP میں ایک بھی مسلمان کے نام سے کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرے گی BJP حکومت۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کئی وارڈوں کے نام بدل دیے گئے ہیں۔ اتر پردیش میں چند ماہ بعد اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اسمبلی انتخابات سے پہلے میونسپل کارپوریشن پر بھی انتخابی رنگ چڑھتا نظر آ رہا ہے۔ جمعہ کو لکھنؤ میونسپل کارپوریشن کی میٹنگ ہوئی، اور لکھنؤ میونسپل کارپوریشن کی اس میٹنگ پر انتخابی رنگ صاف طور پر نظر آیا۔
لکھنؤ میونسپل کارپوریشن کی میٹنگ میں کئی وارڈز کے نام تبدیل کرنے سے لے کر پاکستان سے آئے مہاجرین کو دکانیں الاٹ کرنے تک کے کئی فیصلے لیے گئے ہیں۔ لکھنؤ میونسپل کارپوریشن نے 8 وارڈوں کے نام تبدیل کر دیے۔ ان وارڈوں کے نام تبدیل کر کے بھگوان پرشورام، مہارشی اور کیشو نگر جیسے نام رکھ دیے گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، کارپوریشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں حیدر گنج وارڈ نمبر 2 کا نام بدھیشور وارڈ، فیض اللہ گنج اول کو مہارشی نگر، فیض اللہ گنج وارڈ نمبر 3 کا نام ڈاکٹر کیشو نگر اور فیض اللہ گنج چہارم کا نام پنڈت دینی دیال اپادھیائے وارڈ کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اسی طرح ودیاوتی دوم کا نام پرشورام وارڈ اور ودیاوتی اول کا نام مادھو نگر، ایودھیا داس دوم کا نام پنڈت رام پرساد بسمل اور جانکی پورم اول کا نام بھاوراؤ دیوراس وارڈ رکھنے کے تعلق سے قرارداد منظور کی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نام بدلنے کا یہ جنون اس وقت جو ہے کس طرح میونسپل کارپوریشن اور بی جے پی کے انتظامیہ میں اس وقت پایا جا رہا ہے، اور لگاتار جو نام برسوں سے تاریخ میں جو درج ہو چکے ہیں اس کو بدلنے کی کارروائی لگاتار جاری ہے یوگی حکومت کے اس انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کے انتظامیہ کے ماتحت۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو ہے لکھنؤ میونسپل کارپوریشن نے پاکستان سے آئے مہاجرین کو معاش زندگی کے لیے دکانیں مستقل طور پر الاٹ کرنے کا فیصلہ بھی لیا ہے جو انہیں کرائے پر الاٹ کی گئی تھی۔ یعنی کہ جو پاکستان سے ہندو برادرز آئے ہوئے تھے ان کو دکانیں دی گئی تھی کرائے پر ذریعہ معاش کے لیے، اب ان کو مستقل طور پر انہی کے ملکیت میں دینے کا بھی فیصلہ لیے جانے کی خبر جو ہے اس وقت یہاں سے آ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے، آج کل عشق کا بھوت سوار ہو چکا ہے نوجوانوں میں، اور اس کے چلتے کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے، کبھی ایک ہی دھرم کے لوگ عشق کرنے لگتے ہیں تو کبھی مخالف مذہب سے تعلق رکھنے والے عشق کرتے ہیں تو اس کا رنگ الگ ہی اپنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج صبح میں نے وہ خبر بھی سنائی جو کرناٹک کے بیلگام سے ارباز نام ایک نوجوان کا قتل کر دیا ہے۔ ہندو سینا کی کارکنان پر الزام لگ رہا ہے کہ ہندو لڑکی سے جو ہے پریم کرنے کا ان کو شاخسانہ ملا۔ اب یہ کیرلا کے کوٹائم کی یہ تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں وہ 22 سالہ ہے، ویکم تلایڑپا نامی ایک علاقے کی رہائشی ہے، اور یہ یہاں کے کالج میں پڑھتی تھی، لیکن ابھیشیک نامی ایک شخص جو ہے اس سے ایک طرفہ محبت کرتا تھا اور اس کے سامنے اس کا اظہار کیا، اس نے انکار کر دیا تو اس کالج کے سامنے ہی اس کو جو ہے مار دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لمبی رپورٹ ہے لیکن یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان اس بات کو، لڑکے ہو یا لڑکیاں، جان لیں کہ یہ سب جو ہے دکھاوے والی چیزیں اور یہ وقتی جذبات والی چیزیں جو ہے آپ کو ایک تو ساری زندگی پریشان بھی رکھتی ہے، آپ کا سکون بھی غارت کر دیتی ہے، اور اوپر سے جو ہے آپ کو وہ بھی نہیں ملتا جس کا آپ جو ہے تصور کیے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ حالت ہے کہ اس سے سماج بھی بکھر جاتا ہے، اور اگر مذاہب کے درمیان اس طرح کی چیزیں جو مخالف مذاہب سے ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہاں پر الگ ہی طرح کا ٹینشن اور الگ ہی طرح کا تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں نوجوان جو ہے طبقے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی ایسی چیز جو آگے جا کر کے نہیں ملتی اس کے پیچھے نہ پڑ کر کے نہ اپنے خاندان کو بدنامی سے بدنام کرنا ہے اور نہ ہی اپنے سماج کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کرناٹک کے میسورو سے آج خبر آ رہی ہے کہ یہاں کے 2 گروپوں میں آج چاقو سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے ہیں، جس میں 2 افراد کی جو ہے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گروپ جو ہے یہاں پر ایک ہوٹل کے اندر گھس کر کے چاقو سے دوسرے گروپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، کمار نامی شخص پر اور پہلوان نندیش نامی شخص پر جو ہے یہ حملہ ہوا ہے، اور دونوں جو ہے اس وقت یہ معاملہ پولیس تھانے میں چلا گیا ہے۔ رمن ہڈلی نامی ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پر جو ہے اس وقت ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپسی اس گروپ میں دشمنی تھی جس کے چلتے دن دہاڑے جو ہے یہ حملے کیے گئے ہیں چاقو سے، اور وہ بھی ہوٹل میں گھس کے، جس کی وجہ سے خبر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، عجیب دنیا ہے اور اس کے عجیب لوگ ہیں۔ کبھی کبھی کچھ حیران اور ششدر کرنے والی تصاویر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں جو اچانک سرخیاں بن جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کے ایک علاقے سے آ رہی یہ ویڈیو ہے جس کو ایک شخص نے شیئر کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دلہا دلہن اپنے منزل کو پہنچنے کے لیے
فینسی کار کا استعمال نہیں کیا بلکہ JCB کے سامنے والا حصہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ شادی بڑی تاریخی بن گئی، اور جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ اس وقت جو ہے لائکس بھی مل رہے ہیں پاکستان کے ایک علاقے سے آئے ہوئے اس دلہا دلہن کے اس منظر کو دیکھ کر کے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ کار وغیرہ میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں دلہا دلہن کو اپنے منزل تک پہنچانے کے لیے، اور بالخصوص ایشیا میں شادیاں تو رنگا رنگ ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے آگے پاکستان اور بھارت ہیں، الگ الگ سماج کی الگ الگ پہچان اور ان کے الگ الگ رسم و رواج، ایسے میں کچھ لوگ جو ہے الگ ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت یہ تصویر بھی اور یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کی ایک عجیب و غریب دنیا کی عجیب سی نیوز آئی، اور وہ ہے کوکر کے ساتھ شادی کرنا۔ اس تصویر کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاگل پن کی حدیں کس پار کو جو ہے کس حد تک پہنچ سکتی ہیں۔ دراصل ایک شخص نے جو ہے کوکر سے اس قدر قریب ہوا کہ وہ اس سے ہی جو ہے شادی کر لیا۔ یہ انڈونیشیا کا خیرل نامی ایک شخص ہے، خیر الانام نامی اس کا نام ہے۔ یہ کوکر سے محبت کرنے لگا اور کوکر سے شادی بھی کر لی، اور باقاعدہ جو انڈونیشیا کا جو دلہا والا باقاعدہ ایک ڈریس ہوتا ہے اس سے خود بھی ملبوس ہوا، اور دلہن والا ایک نقاب بھی کوکر کو چڑھا دیا۔ پھر 4 دن بعد یہ کہتے ہوئے اس کو جو ہے ڈیورس بھی دے دیا کہ وہ صرف کھانا پکا سکتی ہے، اس کی دوسری ضروریات پورا نہیں کرتی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جب اس طرح کی چیزیں آپ فیس بک میں اپلوڈ کریں گے تو کیا اس کو لائک نہیں ملیں گی؟ جبکہ آج کل کی بیزی دنیا میں، آج کل کی مشغول اور مصروفیات بھرے ایام میں، جب انسان جو ہے کوئی نئی چیز کھوجنے کے چکر میں ہوتا ہے، تب جا کر کے ان کو ایسی شادی والی اور ایسی تصاویر مل جاتی ہیں جن کو کچھ دیر کے لیے ہنسنے پر بھی مجبور کر جاتی ہیں، اور بیکار بیٹھے ہوئے لوگوں کو تنقیدی تبصرے یا تائیدی تبصرے کر کے ان کو بھی مشغول رکھا جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ دنیا ہے اور یہاں پر ہر طرح کی خبریں آپ کو ضرور ملیں گی۔ آئیے بات کر لیتے ہیں، اس وقت مراٹھواڑہ میں احتجاج کرتے ہوئے مکمل بند کی جو ہے آواز لگائی گئی تھی۔ معروف داعی و مبلغ اسلام مولانا کلیم صدیقی ان کے ساتھیوں کی گرفتاری اور آسام میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و بربریت کے خلاف کل ملک گیر پیمانے پر احتجاج کیا گیا تھا، اور مراٹھواڑہ مختلف مسلم تنظیموں کی جانب سے بند کا اہتمام کیا۔ دارالحکومت دہلی، جے پور، علی گڑھ سمیت ملک بھر میں کل بعد نماز جمعہ احتجاج و مظاہرے بھی ہوئے، اس میں مولانا کلیم صدیقی کی رہائی کے مطالبے سمیت مسلمانوں کو سرکاری مشتری کے زیر ہراساں کیے جانے کی مودی اور یوگی حکومت کو ہدف ملامت بنایا گیا تھا۔ ناظرین، دہلی میں سینکڑوں نو مسلموں نے مولانا کلیم الدین صدیقی کے حق میں مظاہرہ بھی کیا، اور مظاہرین کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کو رہا کرو رہا کرو، علماء ہماری شان ہے کہ فلک شگاف نعرے بھی لگائے جا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اس وقت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، اور آسام میں جس طرح مسلمانوں کو 800 سے زائد فیملی کو جو بے گھر کیا گیا، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس وقت ملک بھر میں الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ انداز میں احتجاج درج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس میں اس وقت ایک مہاراشٹر کا مراٹھواڑہ بھی اسی سرِ فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اس وقت پاکستان سے آ رہی ہے خبر کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ دراصل بھارت اور پاکستان میں مشہور اور اسٹیج کے بے تاج بادشاہ جو کامیڈی کنگ کے طور پر مشہور تھے، عمر شریف، وہ جو ہے انتقال کر گئے ہیں۔ ان کا علاج امریکہ میں ہو رہا تھا، پھر وہاں سے ان کی طبیعت مزید بگڑی تو ان کو جرمنی کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ کچھ بخار کی وجہ سے ان کی شکایت تھی یہیں پاکستان سے، پھر ان کو جو ہے ان تمام علاجوں کے لیے کچھ 15 دنوں سے سرخی میں چھائے ہوئے تھے اپنی بیماری کے بعد، اس لیے کہ ان کی بیوی نے بہت زیادہ اپیل کی تھی یہاں کی پاکستانی حکومت کے ذریعے سے۔ بہرکیف ایشین کامیڈین لیجنڈ کے نام سے اور دنیا بھر میں معروف پاکستانی فنکار عمر شریف اپنے کروڑوں مداحوں کو اداس چھوڑ کر کے اس وقت جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ انہیں گزشتہ دنوں علاج کی غرض سے امریکہ لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں طبیعت کی خرابی کے باعث انہیں جرمنی کے ایک اسپتال میں داخل کرنا پڑا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت ان کے انتقال کی خبر بھارت ہو یا پاکستان بلکہ ایشیا کے مختلف اخبارات میں اور مختلف ٹی وی چینلوں میں جو ہے ایک افسوسناک کے طور پر پیش کرتے ہوئے پیش کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سماجی برائیوں پر اپنے مذاقیہ انداز میں تنقید کرنے کے لیے بہت زیادہ مشہور بھی تھے، اور مختلف ٹی وی پروگراموں میں میزبانی کی جو ہے کارروائی بھی انجام دیا کرتے تھے۔ بہرکیف بہت کم چھوٹی عمر سے یعنی 14 سال سے بتایا جاتا ہے کہ یہ مشہور ہو چکے تھے کامیڈی کے لائن میں۔ بہرکیف اس وقت ان کے انتقال کی خبروں نے جو ہے اس وقت دونوں دیشوں کو، پاکستان اور بھارت کو جو ہے اس وقت مایوس کر دیا ہے۔
بہرکیف ناظرین گرامی، کچھ تصویریں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور وہ تصویر ہے فلسطین سے آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ظالم یہودی فوجیوں نے اور وہاں کی حکومت نے یہاں پر ڈرون کے ذریعے سے جو ہے آنسو گیس کے گولے داغنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اسی وقت ایک فلسطینی ڈرون کو یہ ہاتھ میں تھام لیا، اٹھا کر اس کو پٹک دیا ہے۔ اس کی تصویریں اس وقت وائرل ہو رہی فلسطین سے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظالم غاصب یہودی فوجی اور وہاں کے جو غاصب یہودی ہیں وہ لگاتار مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اب ڈرون کے ذریعے سے آنسو گیس کے جو ہے گولے برسانے کی کوشش ہوئی، اور یہ جو تصویر اس وقت آ رہی ہے وہ جبل سبیح سے آ رہی ہے، جو کہ نابلس کے شمالی جانب واقع ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔